ایک صحافی ان کو بڑے ہی دردناک انداز سے قتل کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ہم تو دعا کریں گے. ظاہری بات ہے جس کا باپ گیا ہے, جس کا شوہر گیا ہے, اس بچے سے جا کے پوچھے نا, اس بیوی سے جا کر پوچھے. تو ہم تو دعا کریں گے, تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں. کوئی صحافی ہو, کوئی عالم دین شہید ہو, کوئی ہم. ہاں, آپ کی میری قوم کے 80 بچے بھی شہید ہوئے تھے ڈرون اٹیک کے اندر, مگر جذبات نہیں آئے تھے. ہاں, ایک ادارے کے اسکول کے بچے شہید ہوئے تھے. میں نے اگلے دن پروگرام لائیو بیٹھ کے کیا تھا پروگرام. یہ بھی اس قوم کے بچے تھے اور ان پر بھی ہمارے جذبات کا اظہار ہونا چاہیے تھا. اسی طرح 80 بچے جب امریکی ظالموں نے ڈرون اٹیک میں شہید کیے تھے ڈما ڈولا کے علاقے میں, وہ اس قوم کے بچے تھے. طالبان کبھی نہیں روئے افغانستان کے. میں نے یہاں بیٹھ کے اپنے ماہانہ درس میں کہا تھا, وہ روئے تھے جب ان کے شہید کیے گئے تھے حافظ بچے. جب ان کے حافظ بچے شہید کیے گئے تھے وہ روئے دھارے مار مار کر. امریکی ظالموں نے ہلاک کیا تھا ان کو, شہید کیا تھا. بلکہ کیوں؟ تم نے ان سینوں میں جن میں قرآن تھا تم نے ان بچوں کو شہید کیا. تو بھائی صحافی اور بھی اس ملک میں شہید ہوئے ہیں یا قتل کیے گئے. مسنگ پرسنز ہزاروں کی تعداد میں اس ملک کے اندر. اس شہر کراچی میں درجنوں کی تعداد میں علماء کو شہید کیا گیا. ان سب پر ہمارے جذبات ہونے چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کے ساتھ ظالم لوگ زیادتیاں کر کے مار ڈالتے ہیں. ان ظالموں کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. ہم سب کے لیے آواز بلند کریں, ہم سب کے لیے آواز بلند کریں. اور خدا را کسی میت کو ہم اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. چاہے کوئی حق میں استعمال کر رہا ہے, چاہے کوئی خلاف دوسرے کے استعمال کر رہا ہے, یہ میتیں ان کاموں کے لیے نہیں. اپنے سیاسی مفادات کے اگر تم غلام ہو تو کسی اور انداز سے پورا کر لو. ان میتوں کے اوپر کھیلنا نہیں چاہیے. یہ بھی بے حرمتی کی بات ہے, یہ بھی بے حرمتی کی بات ہے کہ میتوں کو ہم جو ہے وہ اپنی سیاست کی بھیڑ چڑھانے کی کوشش کریں. اللہ رحم فرمائے, اللہ ارشد صاحب کی بھی مغفرت فرمائے, تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. جمعے کے اندر بیٹھیں گے تو دعائیں کریں گے بھائی. ہر مسلمان جو جائے گا دنیا سے اس کے لیے دعا کریں گے, مگر اس کو کوئی اپنے سیاسی مقاصد کی بھیڑ تو نہ چڑھائیں. ہم اتنے گندے ہو چکے, ہم اتنے گر چکے, ہم اتنے مفاد پرستی کی انتہا پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم میتوں کو بھی اپنی سیاست کی بھیڑ چڑھانا چاہتے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہاں, اس ملک میں تو پرائم منسٹر کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا. فیلیور ہے نا سسٹم کا, ہمارے نظام عادل کا فیلیور ہے, ہماری ایجنسیز کا فیلیور ہے. ہمارے ملک میں پرائم منسٹر کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا, ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا, باقی بیچاروں کی اور بیچتا کیا, حیثیت کیا رکھتا ہے. تو یہ سارا گندا نظام ہے کہ جہاں یہ سارے مسائل ہمارے سروں پر ہے. اور آخری بات, وہ پریس کانفرنس کا میں نے ذکر تو کر دیا, سب کے لیے کہیں گے بھائی ذرا دیکھ لیں, اس ملک کی سالمیت ہمارے لیے لازم ہے, اس پاکستان کی سالمیت ہمارے لیے لازم ہے. بہت ساری بیرونی اندرونی سازشیں بھی ہیں, خدا را ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اپنا مفاد, اپنی جماعتوں کا مفاد نیچے رکھیں, ملک کو ترجیح دیں. اور ملک بھی وہ ہے جو ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی, جو اللہ کے نام پر ہمیں عطا ہوا ہے, اسلام کے نام پر ہم نے لیا ہے. اس اللہ کے ساتھ, اسلام کے ساتھ میں دل سے کہہ رہا ہوں, ان میں سے کوئی اس وقت ہمیں کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی. مفاد کا مسئلہ ہے, فرد افراد کے مفادات ہیں, جماعتوں کے مفادات ہیں, اندر اندر سے باتیں نکل نکل کر سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. خدا را اپنے ذاتی مفاد اور اپنے جماعتی مفادات کو نیچے رکھا جائے. ہاں, اگر فوج نے کہا کہ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ یہ کام کریں اور اس کے کرنے کا کام ہے. اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ, یا اپوزیشن والوں کو بھی, کہ بار بار جی ایچ کیو جاتے اور کہتے جی ہماری مدد کی جائے. جب تمہاری مدد ہوتی ہے تو تمہیں جی ایچ کیو بڑا اچھا لگتا ہے, اور جب تمہارے خلاف ہوتے تمہیں بہت برا لگتا ہے. مفاد پرستی ہے نا. عدالت سے فیصلہ ایک جماعت کے حق میں ہے, اس کو اچھا لگتا ہے, اور جب اس کے خلاف ہے تو عدالت اس کو بری لگتی ہے. جج میرے حق میں فیصلہ دے اچھا لگتا ہے, میرے خلاف فیصلہ دے برا لگتا ہے. یہ ہے کیا آخر؟ نتھنگ بٹ اپنے ذاتی مفادات کا معاملہ. اس لیے میں نے درمیان میں کہا تھا اللہ کو جواب دینا ہم نے, اور یہ ملک خدا کی قسم امانت ہے ہمارے پاس. یہ ملک امانت ہے, اس کی ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس امانت ہے, اور دشمن طاقتیں پاکستان کے دشمن اسی کے در پہ ہیں. تو ریاستی ادارے ہوں, ہمارے حکمراں ہوں, ہماری اپوزیشن ہو, ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ آپس کا انتشار اور لڑائی اور جھگڑا اور انتشار پیدا کرنا یہ ملک کے مفاد میں قطعاً نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے جو ہمارا مستقل مسئلہ ہے, جب تک ہم اللہ کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوں گے, اللہ کے دین کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوں گے, اس ملک کے مسائل کبھی سنور نہیں سکتے.
اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہماری اپوزیشن کو بھی، ہمارے ریاستی اداروں کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی، عوام کو بھی اپنا خوف عطا کرے، اور اللہ اپنے ساتھ کمیٹڈ کرے، اپنے دین کے ساتھ کمیٹڈ کرے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔